हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 कल बात रह गई थी शायद। जी मुफ्ती साहब, कल कुछ बात रह गई थी। जी रह रही थी कोई बात। वही मतलू वही गैर मतलू के बारे में शायद। जी मुफ्ती साहब, मेरी बात रह रही थी कल। हाँ तो बताएं। वो मैं ये मालूम कर रही थी कि मतलब हारूत और मारूत के नाम है ना ये, हाँ तो वो दुनिया में आए थे इंसान की शक्ल में। उन्होंने अब जिंदगी ऐसे गुजारी जैसे इंसान गुजारते हैं, और उनसे सारे गुनाह भी हुए थे जो अल्लाह ताला ने मना करे थे। वो सब गुनाह उनसे हुए थे, जैसे शिर्क हुआ, और भी 2-4 गुनाह और भी थे। शराब पीना, तो ये सब उनसे हुए थे। नहीं, ये तो मैंने अभी शायद अभी मैंने इसको देखा नहीं मैंने अभी इस मसले को। लेकिन कल जो बात चल रही थी वो शायद वही मतलू और वही गैर मतलू के बारे में शायद बात चल रही थी कल। नहीं, वही मतलब वही है, गैर मतलब के बारे में नहीं चल रही थी, यही चल रही थी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हाँ, वो मैं भी आपसे कह रही थी कि मतलब नबियों से गलती हुई है, ये बात मतलब हमें अकीदा नहीं रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यही है, अकीदा भी लोग रखते हैं कि जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम से जो गलती हुई है, वो कल मेरे दिमाग में नहीं आई ये बात। ये गलती जो बता दें, दुनिया जो बनी है आदम अलैहिस्सलाम से जो गलती हुई है, वो भी तो एक गलती है। मतलब ये तो अकीदा ही समझ के लोग रखते हैं कि इंसान है ही गलती का पुतला, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई है। हाँ तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीजों से पैदा फरमाया है, गलतियों से और निसियान। यानी दो चीज, भूल और ये चीज, इस चीज से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया है। लेकिन चूंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम भी इंसान ही थे, तो हमें अकीदा, ये हमें अपना अकीदा रखना नहीं है, इसको जबान पे लेके नहीं आना है, ये इसको हमें यहाँ छोड़ देना है, इस मसले को कि इनकी गलतियां अल्लाह तबारक व तआला और ये दोनों, इसके बीच में ये दोनों जानते हैं इस चीज को, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।
لیکن ان غلطیوں سے یہ بھی تو پتہ چلتا ہے مفتی صاحب، کیا نہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی اتنی بڑی غلطی ہونے کے باوجود بھی اللہ رحیم کتنا ہے، یعنی بڑی غلطی ہونے کے باوجود بھی معاف کر دیتا ہے۔ نہیں وہ تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر حکم فرمایا ہے اور حدیث شریف کے اندر روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ بندے کے اگر سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کے سامنے ایک مرتبہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تو روایتوں کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر آتا ہے، لیکن انبیاء کے بارے میں ہمیں لب کشائی نہیں کرنا ہے، انبیاء کے بارے میں نہیں بولنا ہے اس بارے میں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، نہ اس موضوع پہ کوئی بحث نہیں، مطلب کہ کوئی سوال تو کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس پر جم نہیں سکتے ہم۔ اگر 1% ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے تو پھر اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس بارے میں ہم اس بارے میں خاموش رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ باقی میں اس بارے میں انشاءاللہ کل جمعرات ہے نا، کل کلاس بھی ہوگی انشاءاللہ، کل انشاءاللہ ضرور ہماری نہیں ہوگی، ہے، ہماری نہیں ہوگی، فرائیڈے میں ہوتی ہے ہماری۔ اچھا کل آپ کی نہیں ہوگی؟ جی نہیں، تو پرسوں انشاءاللہ فرائیڈے میں ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ چاہا تو تسلی بخش انشاءاللہ جواب دوں گا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں۔ اور یہ بھی اللہ، آپ ایک آدم علیہ السلام کی ہے، ایک اس میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی اب مجھے یاد آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی بنی اسرائیل کے شخص کے تھپڑ مار دیا تھا تو ان کا قتل ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کل بھی معلوم تھا، جب آپ لوگ کل بتا رہے تھے یہ ساری چیزیں مجھے کل معلوم تھی کہ وہ پانی کا واقعہ، جو پانی بھرنے کے لیے وہ اس طرح کا معاملہ تھا وہ اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر بہت سی چیزیں ہیں، پھر یہ بھی ہے کہ میدان محشر میں سب لوگ نفسی نفسی کہیں گے، انبیاء بھی اس بارے میں نفسی نفسی یا اللہ میری جان، مطلب ڈریں گے وہ اس چیز کو لے کر کہ، لیکن میں انشاءاللہ اس بارے میں پرسوں اس بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ بات کرتے ہیں اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے، ہاں آج کے سبق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی مفتی صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ مفتی صاحب جو عمرے پہ گئے ہوئے ہیں مطلب صاحب تو بات چیت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے، جی بتا دیجیے کس طرح سے ہوگی؟ میری بھی نہیں ہو رہی نا، ابھی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں ہو رہی ہے، صرف کلپ دیکھی تھی ہم نے، انہوں نے جو گروپ بنایا ہے اس کو جواب ہی نہیں دیتے۔ اچھا چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں سبق، آج صداقت قرآن۔ یہ جو قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور ہم سب کے سامنے موجود ہے، اس قرآن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ یہ کسی انسان ہی نے اس کو لکھا ہے اور یہ جو ہے اس کو چلا دیا گیا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور ہمارے آپ کے سامنے ہوتا ہے، یہ قرآن حق ہے اور سچ ہے۔ اس قرآن کا ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک پیش، یعنی اس کے اندر ہر ایک چیز حق اور سچ ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ یا رسول آپ فرما دیں کہ اگر تمام انسان و جنات اس جیسا قرآن لانے پر جمع ہو جائیں تو بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، چاہے وہ اس کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔
یعنی ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے، بہت سارے فتین لوگ آئے ہیں اور فساد کرنے والے لوگ آئے ہیں، جنہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ قرآن حق نہیں ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے اپنے قرآن کے اندر، اور پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس جیسی ایک کوئی چھوٹی صورت ہی لا کے دے دو، کوئی ایک آیت ہی لا کے دے دو، اور آگے چیلنج کے طور پر فرمایا کہ تم جتنے بھی ہو سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، جتنے تمہارے معبودان باطل ہیں تمام کے تمام اکٹھا ہو جائیں اس جیسا قرآن جمع کرنے کے لیے، تو پھر بھی نہیں کر سکتے، اور تم کر بھی کہہ سکتے ہو۔ فرمایا آگے تم کر بھی کہہ سکتے ہو، مطلب تم کر بھی نہیں سکتے، اگر تم چاہو بھی کہ ہم اکٹھا ہو جائیں اور اکٹھا ہونے کے بعد کوشش کر لیں تو پھر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے۔ اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس وقت میں کفار مکہ کا دور تھا، اس وقت میں لوگوں نے چیلنج کیا کہ بھی تو عربی زبان میں ہے اور ہمارے یہاں تو بڑے بڑے عربی داں موجود ہیں، عربی لکھنے والے، بولنے والے، سمجھنے والے، تو ہم بھی اس جیسا قرآن لا سکتے ہیں۔ تو چیلنج ہوا باقاعدہ، اور تقریباً کافی دن ایک سورت ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جو سورہ کوثر ہے تو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت اور مختصر سورت ہے، وہ کافی وقت خانہ کعبے کے اوپر لٹکی بھی رہی کہ کوئی اگر ایک آیت ہی لا کے اس کی دے دے۔ چیلنج کر دیا گیا تھا کہ تمہارے یہاں جتنے بھی لوگ عربی داں ہیں، عربی جاننے والے ہیں، عربی کے ماہر ہیں، وہ اگر چاہیں تو وہ جیسی ایک آیت ہی لا کے پیش کر دیں۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے کھلا چیلنج تھا، اور یہ اللہ کا، یہ ایک نبی کا معجزہ بھی ہے، اور اللہ کے قرآن کے حق ہونے کی ایک نشانی اور دلیل بھی ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج تک کسی نے قرآن کریم کے مثل، قرآن کریم کی طرح کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیت بھی لا کے پیش نہیں کی۔ اس لیے قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے وہ قرآن حق اور سچ ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ یونس ابن اسحاق اپنے والد ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبیعی سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے تم ہوگے، یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمران لائے جائیں گے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تعریف فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، نفع کے لیے بھیجے گئے ہو، اور نیک کام کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر جو ہماری تعریف فرمائی ہے، تو اس سے پہلے کسی امت کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ ہماری جو تعریف فرمائی ہے وہ صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر فرمائی ہے کہ تم نیک کام کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس کام کو کرتے ہیں، یعنی نیک کام کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، جو اس کام کو پورا کرتے ہیں وہ اس خوشخبری کے مستحق ہیں، اور ظاہر بات ہے جو اس کام کو نہیں کرتے وہ اس خوشخبری کے مستحق نہیں ہے۔ دوسری بات، نیک کام کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کی کوئی مخصوص یا کوئی طے شدہ
کوئی ترتیب نہیں ہے کہ اسی ترتیب پر یہ کام ہوگا، یعنی نیک کام کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. یہ کام، اس کام کی کوئی ترتیب یہ نہیں ہے کہ بھائی صرف اسی ترتیب پر ہوگا، اس کے علاوہ دوسری کوئی ترتیب نہیں ہے، دوسری کوئی شکل نہیں ہے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. صرف ایک ہی طریقہ اس کا ہے اور اسی طریقے پر یہ کام ہوگا، ایسا نہیں ہے. ہم نیک کام کا حکم، برائی سے روکنا، نیک کام کا حکم کرنا، یہ کسی بھی طریقے پر، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی سے بھی ہم کر سکتے ہیں. اب جیسا کہ اس وقت کا دور جو چل رہا ہے، ہمارے دور میں نیک کام کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کام کو جو مخصوص سمجھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ کام تو اللہ کے راستے میں جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. جیسے مستورات کی جماعت جاتی ہے، مردوں کی جماعت جاتی ہے، بہت سی جماعتیں جاتی ہیں کہ بھئی یہ کام جو جماعت میں جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ کام نہیں ہو سکتا. اور جو کام کو اس کو کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے کے جانے کے بغیر اس کام کو کرتے ہیں، تو وہ اس کام کو کام نہیں کر رہے، یعنی وہ دین کا کام نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہوتا. دین کا کام تو کسی بھی طریقے پر، کہیں پر بھی، کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے اس میں کہ اللہ کے راستے میں جا کر ہی اس کام کو کریں گے تو تبھی ہوگا، ورنہ اور اگر اس کے علاوہ ہٹ کر کسی راستے پر کرنے لگے یا گھر پر رہ کر کرنے لگے، مقام پر رہ کر کرنے لگے، تو ایسا نہیں ہوگا. جبکہ یہ بات غلط ہے. ہم کہیں بھی کریں گے تو کہیں بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، اور ہم اس بات کی اور اس خوشخبری کے مستحق ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے. اور یہ بات جو بتائی گئی ہے، حالانکہ حدیث شریف کے اندر جو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہ یہ فرمایا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. تو بات تو یہ ہے حدیث شریف کے اندر، لیکن آپ لوگوں کو بات بتائی جا رہی ہے کچھ اور. تو بات جو بتائی جا رہی ہے وہ اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ جب ہم نیک اعمال کریں گے، یعنی جب ہم نیک کام کا حکم کریں گے، نیک کام کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، تو یہی ہمارے نیک اعمال ہوں گے. کیونکہ حدیث شریف کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نیک کام کا حکم کرتے رہو، بھلی باتوں کو حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، مبادہ وہ وقت نہ آ جائے کہ تم دعائیں مانگو اللہ سے، تمہاری دعائیں قبول نہ کریں، اور تم اللہ سے مدد چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایک ایسا بادشاہ مسلط کر دیں گے جو تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کرے گا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا. ایسا ہوگا جب تم اس کام کو چھوڑ دو گے. کس کام کو؟ نیک کام کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. یہ کام ہے، یہ مستقل کام ہے. جب ہم اس کام کو کرتے رہیں گے، مستورات اپنے مستورات کے اندر کریں گی، پردے کے اہتمام کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ، اصول کے ساتھ، مرد حضرات اپنے مرد حضرات میں کریں گے، تو یہ ہمارے نیک اعمال میں شمار ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم اس طرح کے نیک اعمال کریں گے اور نیک اعمال پہ لگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے اوپر اسی طرح کے حکمران کو نافذ کریں گے. آج جو ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، جو آج ہمارے اوپر حکمران جو ہیں وہ حکمران ناانصاف حکمران ہیں، وہ صرف اس بنیاد پر ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اچھے نہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں. کیونکہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جس وقت میں معراج کا سفر کر رہے تھے، اس وقت میں آپ علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو دیکھا کہ وہ آسمان سے نیچے کی طرف آتی ہیں، کچھ چیزوں کو دیکھا کہ زمین کی طرف سے آسمان کی طرف کو جاتی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ جبرائیل یہ چیز کیا ہے؟ تو نیچے سے اوپر کو جا رہی ہے اور اوپر سے نیچے کو آ رہی ہے. فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو نیچے سے جا رہی ہیں یہ لوگوں کے اعمال ہیں، اور جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں یہ لوگوں کے فیصلے ہیں. فوراً یہ اعمال کے بدل ہیں، جس سے اعمال ہیں اسی مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اس لیے
ہم اپنے اپنے اعمال کو نیک بنانے کی فکر کریں، نیک بنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے حکمران بھی ہمارے اوپر ظلم اور تشدد نہ کریں۔ نمبر 3، عقائد، آسمانی کتب کے متعلق عقائد، کتاب سماویہ۔ کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابیں، جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی وہ برحق ہے، وہ کیا ہے؟ برحق اور سچی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا ہمیں۔ اور آگے فرمایا کہ باقی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، حالانکہ جو کتابیں ہیں ابھی جو بتایا ہے کہ وہ برحق اور سچی تھی، توریت، انجیل، زبور، تمام کی تمام، اور ان سے بھی سب کی سب حق اور سچی تھی، لیکن یہ ساری کی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب قیامت تک کے لیے کتب سماویہ میں سے واجب الاتباع اور نجات کا مدار صرف قرآن کریم ہی ہے۔ یعنی جو ہمارے نجات کا دار و مدار ہے، ہماری نجات کا راستہ ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ باقی جو کتابیں ہیں اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ نجات کا ذریعہ جب قرآن کریم ہے تو باقی تمام کی تمام نعوذ باللہ غلط کتابیں تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا حکم منسوخ ہو چکا۔ عقیدہ ہمیں یہ رکھنا ہے کہ وہ تمام کتاب برحق تھیں، سچی تھی، لیکن قرآن کریم نے آ کر ان تمام کی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور اب جو ہے آخری وقت تک یعنی قیامت تک کے لیے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر نافذ فرما دیا۔ اب اسی کی اتباع کرنا ہم سب کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ صداقت قرآن، صداقت قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کو سچا ماننا، قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو سچا ماننا، قرآن کریم کے ایک ایک زبر کو سچا ماننا۔ سورہ فاتحہ سے لے کر من الجنۃ والناس تک ایک ایک لفظ محفوظ ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ جیسے کہ پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کو بدل دیا گیا تھا، وہ منسوخ، ان کو بدل دیا گیا تھا، ان کے اندر کمی بیشی کر دی گئی تھی، تو کیا نعوذ باللہ لوگ قرآن کریم کے اندر بھی تبدیل کر سکتے ہیں؟ کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی زبر زیر بدل سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے، قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ 14ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن کریم کا ایک ایک حرف جب سے نازل ہوا ہے آج تک اور قیامت تک جیسا تھا ویسا ہی رہے گا، کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کے خلاف اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح اور کتابیں بدل دی گئیں، اور کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی گئی، اور کتابوں کے اندر کمی بیشی کر دی گئی، تو نعوذ باللہ قرآن کریم کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے تو ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ نمبر 4، مسائل جو آج ہمارے مسائل ہیں وہ آج ہمارے ضروری مسائل ہیں، امپورٹنٹ مسائل ہیں۔ مسائل کیا ہیں آج؟ مسائل ہمارے حیض اور استحاضہ کے احکام۔ ہر مہینے بالغ
عورت کو جو بلڈ آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، بشرطے کہ وہ خون، بیماری یا حمل کی وجہ سے نہ ہو۔ مدت حیض، حیض جو بول دیں گے، حیض اسی کو بولیں گے جو بغیر بیماری کے اور بغیر حمل کے وہ ہوگا، اسی کو حیض بولیں گے۔ اس کے علاوہ مدت حیض یعنی حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 رات ہوتی ہے۔ اس سے ذرا بھی کم ہوا تو وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ ہوگا۔ استحاضہ کسے کہتے ہیں وہ ابھی بتائیں گے۔ اگر حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے اور 3 رات، اگر اس سے کم بھی ہے، ذرا سا بھی کم اگر اس سے ہے تو پھر وہ حیض نہیں ہوگا، اس کو حیض شمار نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کے اوپر حیض کے احکام جاری ہوں گے، بلکہ وہ استحاضہ ہوگا۔ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے، 10 دن 10 راتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس سے ذرا بھی زائد ہو گیا تو وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ ہوگا۔ یعنی حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 رات اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات۔ اگر ان سے کم یا زیادہ اگر ہوتا ہے تو پھر وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاضہ ہوگا۔ استحاضہ کی تعریف، استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ استحاضہ کہتے ہیں بیماری وغیرہ کی وجہ سے جو بلڈ آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اسی طرح حیض کے اصل خون سے پہلے اور بعد میں جو زائد خون آتا ہے اسے بھی استحاضہ کہتے ہیں۔ ایام حیض میں نماز معاف ہیں، ایام حیض میں نماز معاف ہیں، بعد میں قضا کی ضرورت نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا واجب ہے جو پاک ہونے پر رکھنے ضروری ہیں۔ استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ۔ حیض کے احکام تو الگ ہوتے ہیں، استحاضہ کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ حیض کی حالت میں نماز معاف ہوتی ہے، استحاضہ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہوتی۔ حیض کی حالت میں روزہ معاف نہیں ہوتا اور استحاضہ کی حالت میں بدرجہ والا معاف نہیں ہوگا۔ صرف نماز معاف ہوتی ہے، وہ بھی حیض کی حالت میں، استحاضہ کی حالت میں وہ بھی معاف نہیں ہوتی۔ نہ نماز معاف ہوتی ہے نہ روزہ معاف ہوتا ہے۔ اور استحاضہ بتا دیا، استحاضہ کہتے ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے جو بلڈ آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اب اس کا رنگ، اس کے رنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں، سرخ، زرد، سبز، خاکی یعنی مٹیالہ اور سیاہ رنگ حیض میں آ سکتا ہے۔ اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جب ہمارے سامنے فرسٹ ٹائم وہ چیزیں آتی ہیں تو بڑی مطلب اٹپٹی لگتی ہے اور آدمی گھبرا جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اور یہ اس طرح کا تو نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس میں جو لکھا ہے اور جو بتا رہے ہیں، سرخ، زرد، سبز، خاکی یعنی مٹیالہ اور سیاہ رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ جو کپڑا یا گدی وغیرہ رکھی ہو جب تک وہ سفید دکھائی نہ دے حیض ہے، اور جب بالکل سفید دکھائی دے کہ جیسی رکھی تھی ویسی ہی ہے تو اب حیض سے پاک ہو گئی۔ حیض کی ابتدا اور انتہائی عمر، حیض کی ابتدا عمر 9 برس ہوتی ہے، یعنی 9 سال کی مدت میں بچی کو یہ سب ہوتا ہے۔ 9 سال سے پہلے کسی کو حیض نہیں آتا۔ انتہائی عمر بچپن اور انتہائی عمر یعنی لاسٹ ایئر، یعنی لاسٹ عمر جو ہوتی ہے، لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے، وہ 55 سال ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر ایک معمولی ہے، عام طور پر ایک معمول ہے، لیکن اس کے بعد آنا بھی ممکن ہے۔ ایسا نہیں ہے 55 کے بعد کبھی آئے گا ہی نہیں، ممکن ہے آ سکتا ہے، لیکن ایک عام طور پر معمول ہے کہ 55 کے بعد نہیں ہوتا، لیکن ممکن تو ہے آ سکتا ہے۔ اس لیے اگر 55 برس کے بعد آ جائے تو اگر خوب سرخ یا سیاہ ہو تو حیض ہے، اور اگر اس کے علاوہ ہو تو استحاضہ۔ یعنی 55 کے بعد اگر سرخ یا سیاہ ہے تو پھر حیض ہے، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر استحاضہ ہے۔ اور یہ جب ہے کہ پہلے سے اس رنگ کا بلڈ آنے کی عادت نہ ہو، جب ہے۔ اگر حیض کے زمانے میں بھی اس عورت کو یہ رنگ آیا کرتا تھا تو یہ حیض ہی سمجھا جائے گا۔ ایام عادت، اگر کسی کی عادت 3 دن یا 4 دن حیض آنے کی ہے، پھر کسی مہینے میں زیادہ آ گیا تو اس کا حکم یہ ہے جب تک 10 دن سے نہ بڑھ جائے سب حیض ہے۔ یعنی اگر 10 دن مطلب 3 دن آ رہا ہے، 4 دن ہو گیا، 5 دن ہو گیا،
تو پھر بھی نہیں رکا ہے تو پھر ہم 10 دن تک ویٹ کریں گے. اگر 10 دن تک رک جائے تو پھر وہ سب کا سب حیض شمار ہوگا. لیکن اگر 10 دن سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اگر 10 دن سے بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے عادت ہے وہ حیض ہوگا. یعنی لاسٹ منتھ میں 3 دن تھا اور اس کے اگلے منتھ میں 4 دن ہو گیا، 5 دن ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور 10 دن کے بعد کیا ہوا؟ 10 دن کے بعد بھی نہیں رکا، یعنی 3 دن کے مطلب لاسٹ منتھ سے بعد جو 4 دن ہوا، 5 دن ہوا، اس کے بعد 10 دن سے اوپر چلا گیا، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ تو پھر ان 10 دن سے اوپر جانے کی وجہ سے پھر اس کو ہم شمار کریں گے صرف 3 دن، کہ بھائی 3 دن ہی صرف یہ حیض کے تھے، اس کے علاوہ تو استحاضہ ہے. کیونکہ 10 دن کے اوپر تو پھر وہ استحاضہ ہو جاتا ہے، یعنی بیماری کی بنیاد پر وہ بلڈ آتا ہے. تو پھر ہمیں اس سے پہلے والے مہینے کو دیکھنا ہے کہ اس مہینے میں کتنے دن آیا تھا. اگر 3 دن آیا تھا تو پھر 3 دن ہی شمار ہوں گے، اس کے آگے کا وہ استحاضہ ہوگا. ان دنوں کی نمازوں کا حکم یہ ہے کہ 10 دن رات تک تو نماز نہ پڑھیں کیونکہ اندیشہ ہے کہ حیض ہو. لیکن جیسے ہی 10 دن 10 رات سے بڑھ گئے تو فوراً پاک ہو کر نماز پڑھیں اور 3 دن 3 رات کے علاوہ باقی دنوں کی قضا پڑھیں. اور یہ قضا پڑھنا واجب ہے. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر 10 دن سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر ہم فوراً پاک ہو جائیں گے. پاک ہونے کے بعد نمازوں کی قضا کریں گے، نماز پڑھیں گے. اور 3 دن کے علاوہ تو 3 دن تک کی تو نمازیں معاف ہے. 3 دن کے علاوہ جو بھی نمازیں ہماری ختم ہوئی تھی حیض کے اندیشے میں اور ڈاؤٹ میں، تو پھر ان نمازوں کو ہم قضا کریں گے، واجب ہے. ایک عورت ہے جس کی کوئی آیت مقرر نہیں ہے، ابھی ایک مثال دی ہے. ایک عورت ہے جس کی کوئی عادت مقرر نہیں ہے، کبھی 4 دن ہوتا ہے، کبھی 7 دن، اسی طرح بدلتا رہتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حیض شمار ہوگا. اور اگر کبھی 10 دن سے بڑھ جائے تو دیکھا جائے گا تو اس سے پہلے مہینے میں کتنے دن حیض آیا تھا، بس اتنے دن حیض شمار کریں گے، باقی سب استحاضہ ہے. ان دنوں کی نماز کی قضا واجب ہے. وہی بات کہ اگر کسی کے دن مقرر نہ ہو تو مقرر نہ ہونے کی وجہ سے پھر اگر 10 دن سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر بڑھنے کی وجہ سے پھر ہم اس سے پہلے والے مہینوں کو دیکھیں گے کہ اس سے پہلے مہینے میں کتنا آیا تھا، تو پھر اسی دن کو ہم شمار کر لیں گے کہ اتنے دن کا حیض تھا، اس سے آگے جو ہے وہ استحاضہ ہے. تو پھر استحاضے والے جو دن تھے ان کی نمازوں کو ہمیں قضا کرنا ہے. حائضہ مبتدا، یعنی اگر کسی لڑکی کو پہلی مرتبہ یہ سب ہوا تو اگر وہ 10 دن سے کم ہوا تو سب حیض ہے. اگر 10 دن ہو تو بھی حیض ہے، اور اگر 10 دن سے بڑھ گیا تو استحاضہ. اگر یہ خون مہینوں چلتا رہا، یعنی برابر کئی مہینے تک جاری رہا، تو اس سے پہلی تاریخ سے لے کر 10 دن تک حیض شمار کریں گے، باقی 20 دن استحاضہ شمار ہوگا. وہی مسئلہ جو سے پہلے بتا دیا. وہی بس اس کے اندر پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ 10 دن تک ہمیں دیکھنا ہے. اگر 10 دن سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر اوپر جانے کی وجہ سے پھر ہم اس کو شمار کر لیں گے. اس سے پہلے والے مہینے کو دیکھیں گے تو اس سے پہلے مہینے میں کتنا آیا تھا، کتنے دن آیا تھا، بس اسی دن کو ہم شمار کریں گے، بس اسی دن کا. تو اس مہینے میں بھی اسی دن شمار کریں گے. اس کے آگے تو استحاضہ ہم اس کو شمار کریں گے جس کی ہمیں نمازیں قضا کرنی پڑیں گی، باقی تو اس کو حیض میں شمار کر دیں گے جو کہ معاف. 2 حیض کے درمیان میں پاک رہنے کی کم سے کم مدت 15 دن ہے اور زیادہ کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے. سالوں تک بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ اگر کسی کو حیض آنا بند ہو جائے، جتنے مہینے تک نہ آئے وہ پاک رہے گی. اگر کسی کو 1 یا 2 دن خون آیا پھر 15 دن پاک رہی، پھر 1-2 خون آ گیا، 1-2 دن خون آ گیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ 15 دن سے پہلے اور بعد میں 1-2 دن جو خون آیا وہ حیض شمار نہ ہوگا بلکہ یہ استحاضہ ہے. اگر 1-2 دن خون آیا پھر 15 دن سے کم پاک رہی، پھر اگر 2 دن خون آیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ جن دنوں میں پاک رہی ان کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ یوں سمجھ لیں گے کہ کوئی گویا برابر اتنے ہی دن خون جاری رہا. اب اس کے جتنے دن کی عادت ہے وہ تو حیض ہے، باقی سب استحاضہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے اگر کسی کو تفصیل سے دیکھنا ہو، مکمل تفصیل سے دیکھنا ہو، تو اس کو ہم بہشتی زیور کے اندر بھی تفصیل سے مطالعہ اس کا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے آگے دعا پڑھا دیتے ہیں. آج ہم دعا اذان کے بعد کی دعا ہے. ہم الحمدللہ سب اذان سنتے ہیں.
تو اذان سننے کے بعد یہ دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا ہے. اس دعا کے بعد اس کو پڑھنا ہے کیونکہ اس کی حدیث شریف کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے میری اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آگے اس کے اندر ایک بات یاد رکھنے کی ہے. بعض کتابوں کے اندر یہ دعا تھوڑی اور بڑی لکھی ہے. اس کے اندر لکھا ہے وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ جو اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ زائد نہیں کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ جو ہے اس طرح کے وعدہ انک لا تخلف المیعاد کے الفاظ بھی قبیل سے ہے. البتہ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو لفظ ہے وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ تین جو لفظ ہیں وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ تین لفظ جو ہیں وہ کسی سے حدیث سے ثابت نہیں ہے لہذا ان کا پڑھنا بھی درست نہیں ہے. آج کا ہمارا سبق صاحب ایک بار مکمل ہوتا اذان ہے. کی دعا اور پڑھ دیں تو سنی نہیں آواز کٹ گئی تھی. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. یہ دعا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب آج آیت میں بتائی قرآن کی. جی قرآن کی سب سے پہلے شروع میں آیت بتائی جاتی ہے, آیت نہیں بتائی آج آپ نے. بتائی تھی قل لئن اجتمعت الانس والجن. اچھا یہ والی. تو یہ کون سے بارے میں؟ ابھی بتا رہا ہوں. یہ ہے ہماری سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے پارہ نمبر 15. جی مطلب 88 آیت نمبر 88. جی اور اس کا ترجمہ بھی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ فرما دیں کہ اگر تمام انسان و جنات اس جیسا قرآن لانے پر جمع ہو جائیں تو بھی جیسا قرآن نہیں لا سکتے, چاہے وہ اس کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں, ہیلپر بن جائیں, جب بھی نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے مفتی صاحب پارہ نمبر 15. جی ٹھیک ہے بنی اسرائیل کی سورت نمبر 88. جی ٹھیک ہے. اور مطلب یہ پوچھنا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے استحاضہ کی حالت میں مطلب لگاتار ہم نماز پڑھتے رہیں گے, چھوڑیں گے نہیں؟ نہیں چھوڑیں گے نہیں. استحاضہ کی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا. جی بس یہ پوچھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ایک بات معلوم کریں تھی. جی وہ دوسرے نمبر کی جو ویڈیو ہے نا اس میں کیمرہ آن ہو رہا تھا, ہماری ویڈیو آئی ہوئی ہے تو وہ ڈیلیٹ کر دیجیے. کب کون سی میں؟ دوسری سب سے شروع کی دوسری تھی نا ویڈیو, تو اس میں ہماری تصویر آئی ہوئی ہے تو ہمیں دھیان نہیں تھا, ہماری جوائن نہیں ہو پائی اس میں, وہ اس کی وجہ سے. اور ہم نے دھیان نہیں دیا تھا, اس میں ہمارا کیمرہ چالو تھا تو اس میں وہ آئی ہوئی ہے تصویر, تو وہ ڈیلیٹ کر دیجیے ٹھیک یا وہاں پہ پکچر لگا دیجیے. ٹھیک. السلام علیکم. جی مفتی صاحب ایک بات مجھے اور کہنی, مجھے یہ کہنی ہے آپ کی کلاس مطلب ابھی جو پڑھ رہی ہیں وہ بہت لمبی ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ جلدی ڈال دیں. ابھی 2 کلاس ڈالی ہیں بس مجھے جو بات ہم نے کہی نا وہ دھیان سے کر دیجیے گا. مفتی صاحب کل آپ نے کہے تھے نا آدم علیہ السلام کے بارے میں وہ معلومات کر کے بتائیں گے, وہ ہمیں بتا دیجیے. کیا وہ نور جو روح اندر گئی پھر اندھیرا تھا اس کے بارے میں کہے تھے نا آپ. مفتی صاحب فرائیڈے میں انشاءاللہ بات اس کے بارے میں فرائیڈے میں بتائیے گا مفتی صاحب. وہ جیسے وضو کرنے کے بعد جیسے جہاں پر چپل اتارتے ہیں وہاں ننگے پیر اس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں. مسجد میں تو ایسا بول رہے تھے نا, ہمارے والد صاحب بتائے تھے کہ وہاں پہ ایسا بول رہے تھے کہ تم نے وہاں پہ پیر رکھ دیا تو تمہاری وضو ٹوٹ گئی ہے. نہیں صرف نوافل سے وضو 8 ہیں, 8 کے علاوہ کسی سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہم نے کہا